أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ یا ایھا الرسل کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ واعملوا صالحا اور اعمال صالحہ کرو نیک اعمال کرو انی بما تعملون علیم اور بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو میں ان سب کو خوب جانتا ہوں بلا شبہ میں خوب جانتا ہوں ان اعمال کو جو کچھ تم کرتے ہو اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ نیک اعمال کرو اور بلا شبہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اور یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو صرف مجھ ہی سے ڈرو فاتقونی مجھ ہی سے ڈرو فتقطعوا امرهم بینہم زبرا تو بعد میں یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا فتقطعوا امرهم بینہم زبرا زبر پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے اپنے درمیان میں اپنے دین کو کر لیا کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں خوش ہے فذرہم فی غمرتہم حتی حین تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے وہ اپنی جہالت اپنی گمراہی اور غفلت میں مرتے دم تک ڈوبے رہیں فذرہم آپ ان کو چھوڑ دیجئے فی غمرتہم ان کی اس غفلت میں جہالت میں حتی حین موت تک ایک وقت مقررہ تک یعنی موت تک
أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال و اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں دینے میں تیزی دکھا رہے ہیں، بلکہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں اپنے رب کی خشیت سے، خوف سے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں تو ان کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کانپتے ہیں اس خیال سے کہ ان کو اپنے رب کی جانب پلٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، جو بھی کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا وہ نیک اعمال ہو، ما اتوا، جو کچھ بھی، حال ان کا یہ واو حالیہ ہے، وقلوبهم وجلہ، ان کے دل لرزہ اور ترسا رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو ان کے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کانپتے اسی لیے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال کو قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں تیزی کرنے والے اور سبقت کر کے انہیں پانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو تیزی دکھاتے ہیں فی الخیرات، اچھے اور بھلائی اور نیکی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور اس میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے نکل جانا چاہتے ہیں۔ عزیز طالبات، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور انبیاء کو سب سے پہلے جو حکم دیا، آپ دیکھیں وہ کھانے پینے کا حکم دیا ہے، اور کھانا پینا اسلام میں جائز ہی نہیں بلکہ اس کا حکم ہے، پاکیزہ رزق کھانے کی تعلیم ہے۔ یہ دین اسلام انسان کو ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کو ہدایت دی، اور رسول کے واسطے سے ہر امت کو حکم دیا کہ پاکیزہ اور طیب چیزیں کھائیں۔ دنیاوی نعمتیں کھانے پینے، برتنے اور استعمال کرنے کے لیے ہی اللہ نے دی ہیں، ان سے گریز کرنا اور پرہیز کرنا اور انہیں خدا پرستی اور روحانیت کے خلاف سمجھنا یہ غلط ہے۔ رہبانیت اور ترک دنیا یہ پیغمبروں کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کا فرق نہ کرنا، جائز اور ناجائز میں تمیز نہ کرنا، پاکیزہ اور ناپاک کا خیال نہ کرنا، ہر قسم کی دولت اور کمائی اور روزی کا حریص اور لالچی بن کر اس پر اس طرح ٹوٹ پڑنا جس طرح مکھیاں غلاظت پر ٹوٹ پڑتی ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کر، شراب، جوا، سود، بیاج، ظلم و ناانصافی کر کے، بے ایمانی اور بددیانتی کر کے ہر طرح دولت بٹورنا اور سرمایہ اکٹھا کرنا اور عیش و عشرت میں ڈوب کر زندگی گزارنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں زندگی کا صحیح ڈھنگ، صحیح طریقہ سکھایا گیا ہے، صحیح رویہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ جس سے زندگی اچھی ہوتی ہے، جس زندگی پرسکون ہوتی ہے، آدمی کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، یہ طریقہ بتایا۔
تو پاکیزہ چیزیں کھانا اور اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھانا اسی طرز پر جو پیغمبرانہ تعلیم ہے، یعنی اعتدال اور میانہ روی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اختیار کرنا، خواہ وہ معاش سے تعلق رکھتا ہو، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، خرچ کرنے سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک میں اعتدال کی راہ اپنانا۔ اسلام پوری زندگی کے لیے رہنمائی دینے کے ساتھ کمانے اور خرچ کرنے کو بھی خدا پرستی، اخلاق اور روحانیت کا پابند بناتا ہے۔ تو یہاں انبیاء کو تعلیم ہے کہ آپ پاکیزہ رزق کھائیں اور نیک اعمال کریں، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں ان سے باخبر ہوں۔ جو کچھ بھی کریں گے آپ اس دنیا میں، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں پہلے ذکر کیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، ورنہ تو جو لوگ حرام مال اپنے پیٹ میں پہنچاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر لیں، وہ چاہ کر بھی نیک اعمال نہیں کر پاتے، اس لیے کہ حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق کا نیک اعمال کرنے میں بڑا اہم رول ہے۔ توفیق اسی کو ملتی ہے جو نیک اعمال کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو پاکیزہ رزق کھاتا ہو، حلال روزی کماتا ہو، وہی نیک اعمال کر پائے گا۔ ورنہ جو لوگ ناجائز اور ناجائز کا فرق نہیں رکھتے ہیں، پاکیزہ اور دوسری چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کماتے ہیں، تو وہ نیک اعمال کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پہلی تعلیم ہے رسولوں کے ذریعے سے اس امت کو، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں رسولوں کو حکم دے رہا ہے، اس کے یہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے، امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں۔ جو بھی نبی کو ماننے والا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ پاکیزہ رزق استعمال کرے، وہی کامیاب زندگی ہے، اور اس کے بعد اسے نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں خبر رکھتا ہوں اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس میں دھمکی بھی ہے اور تسلی بھی ہے۔ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، خیر کے کام، بھلائی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، پاکیزہ اور طیب رزق استعمال کر رہے ہیں اور اچھے کاموں کو کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں، برے کاموں میں مبتلا ہیں، وہ پاکیزہ رزق کو چھوڑ کر وہ خبیث اور ناجائز رزق حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں دھمکی بھی ہے، تہدید ہے، ڈرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، اس لیے ہوشیار رہو کہ تمہیں اس کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جو کچھ تم برے اعمال کر رہے ہو۔ تو یہاں رسولوں کو اور ان کے واسطے سے امتوں کو ایک طرف اللہ نے یہ پاکیزہ رزق کھانے کی دعوت دی ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کرنے کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے آگے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور تمہاری یہ امت ایک ہی امت تھی۔ امت کا لفظ اس جماعت اور مجموعے پر بولا جاتا ہے جو کسی اصل مشترک پر جمع ہو، یعنی کسی ایک چیز ان کے اندر کچھ مشترک ہو، اس پر جمع ہونے والی جماعت کو امت کہا جاتا ہے۔ انبیاء چونکہ مختلف زمانے اور مقام میں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب ایک عقیدے، ایک دین اور ایک دعوت پر جمع ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ ان سب کی ایک ہی امت ہے۔ تو یہاں امت کا لفظ بول کر ایک اصل بتایا جا رہا ہے، ان سب کی اصل ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، سب کی دعوت ایک ہے، سب کا پیغام ایک ہے، اور وہ کیا ہے پیغام؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب، تمہارا پالنہار ہوں، فَاتَّقُونِي، تو تم مجھ سے ڈرو، تم میرے سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ،
نافرمانی نہ کرو، شرک اور کفر نہ کرو۔ تو یہ ہے کہ رب ایک ہے تو ایک رب کی عبادت کرو۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ یہ ایک ہی امت تھی، قرآن نے جگہ جگہ اس کو ذکر بھی کیا ہے، كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، یہ سب تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی بندگی کرو۔ لیکن انبیاء کے جانے کے بعد لوگوں نے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اپنی منمانی تشریحات کی، منمانی انہوں نے اس کی تعویلیں کی، اور جس کے پاس جو حصہ تھا وہ اسے اپنی خواہش کے مطابق اس کی تشریح کرنے لگا اور اس پر چلنے لگا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، اور وہ اس پر خوش ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جو ہم جس کو دین سمجھتے ہیں، وہی ہماری کامیابی ہے، اور اس پر خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ اللہ نے نہیں کیا ہے، انبیاء نے نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے خود اس آسمانی تعلیم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، پارا پارا انہوں نے خود کیا ہے اس کو۔ تو ان کے امتیوں نے، انبیاء نے نہیں کیا ہے بلکہ ان کے امتیوں نے اور نام لیواؤں نے ایک مدت گزرنے کے بعد ان کی تعلیم اور ان کے اسوہ حسنہ کو پارا پارا کر دیا، دین و مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کہیں کچھ گھٹا دیا، کہیں کچھ بڑھا دیا، ترمیم و اضافہ کر کے ایک دوسرا مذہب ہی بنا ڈالا انہوں نے، اور پھر اپنے اپنے مذہب اور مسلک کو لے کر بیٹھ گئے۔ کل حزب، حزب پارٹی کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر فرحہ اور شادہ تھا، اور جو نئے نئے عقیدے، نئے نئے اضافے، نئی نئی بدعتیں فکری اور عملی انہوں نے ایجاد کر لی تھی، اس پر وہ خوش تھے، ان کے لے کر اپنے دلوں میں خوشیاں مناتے تھے، اور سمجھنے لگے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور سب جگہ انہوں نے تبدیلی کر دی تھی، صرف فکر و خیال ہی میں نہیں ہے کہ نظریہ اور عقیدہ الگ ہے، بلکہ اخلاق و معاشرت میں، معاملات میں، رسم و رواج میں، ہر ایک میں اضافہ کر کے گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دین کو مکمل کر لیا، حالانکہ انہوں نے اللہ کی دین کے ساتھ یہ مذاق اور کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو معیار اور کسوٹی بنایا ہے، اس کو کسوٹی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، مگر انہوں نے اسی معیار کی دھجیاں اڑائی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پر اترنے والی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سپرد رکھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کتاب کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کی تشریح کی، اس کے نبی کی سنت کی اور اسوے کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس دین کو محفوظ رکھنا خود اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ لیکن پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی وہ سب ان کے حوالے کی تھی، وہ ان کی حفاظت کریں، لیکن وہ کوئی ان کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ تو کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر خوش تھی، اسی کو وہ اصل سمجھ رہی تھی، سب کچھ سمجھ رہی تھی، جس کی بنیاد پر پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، یہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم، غمرہ اس کثیر پانی کو کہتے ہیں جس کی تہ نظر نہ آئے، اور یہ جہالت کے لیے ضرب المثل ہے جو آدمی پر چھائی جاتی ہے۔ جو آدمی جہالت کا شکار ہو، گمراہی کا شکار ہو، اور جس طرح آدمی دیکھیں آپ پانی میں ڈوبتا ہے تو اسے باہر کی چیزیں نظر نہیں آتی، وہ اس میں جاتا ہی رہتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ اپنی جہالت میں، اپنی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ان کو باہر والے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو سمجھانے پر بھی وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کی غفلت میں یہ جو پڑے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، آپ تو ان کو اتنا جھنجھوڑ چکے ہیں، اتنا ان کو بتا چکے ہیں،
اتنا ان کی اصلاح کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن یہ کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے حال پر ہی باقی ہیں، اس کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہیں. تو یہ خود بہت جلد اپنی اسی جہالت میں اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. حتی حین کہہ کر یہ مراد کی مہلت ہے، وہ مدت ہے جو ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس کے ختم ہونے کا وقت اب بہت قریب آ چکا ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہی لوگ ہیں جو سمجھنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، تو تم ان کو ان کی حالت پر اب چھوڑ دو. اب ان کا وقت آنے والا ہے، وہ مہلت ان کی ختم ہونے والی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو نوازا ہے، مال و دولت دے رکھی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اوپر والے کا کرم ہے، ہمارے ساتھ تو بھلائیاں ہو رہی ہیں، کہ اگر ہم برے ہوتے، ہم خراب ہوتے، ہم اللہ کی نظروں میں گرے ہوئے ہوتے تو اتنے ہمیں افراد کہاں سے ملتے، ہمیں مال و دولت کہاں سے ملتی. لیکن ان کو ان کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے کسی کو وہ آزمانے کے لیے دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے، کہ وہ جب سدھرتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سخت گرفت کرتا ہے. تو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. یہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور بیٹے دے رہے ہیں ہم ان کی بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے. یہ بھلائی میں اضافہ نہیں ہے ان کی، بلکہ ان کی تباہی میں اضافہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے تاکہ ان کے اوپر ہلاکت بالکل چسپاں ہو جائے، بالکل وہ تباہ ہو جائیں گے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے نیکی کی جا رہی ہے یا ان کے ساتھ خیرخواہی کی جا رہی ہے، ان کو مہلت دی جا رہی ہے، عیش کا سامان دے کر ان کی زندگی کو اور خراب کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنا عذاب مسلط کرے گا. تو ان کو تو یہ نعمت سمجھ کر اس کی صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے تھا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تو برابر کامیابیاں مل رہی ہیں، ہمیں ہماری فتوحات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے اب وہ کسی ڈرانے والے کے ڈرانے سے نہیں ڈر رہے ہیں، اپنا عیش اپنی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہوں. تو وہ یہ تو غلط سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ بیٹھے ہیں. یہ جن چیزوں کو کامیابی تصور کر رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے پھندا ہے، ڈھیل ہے، جس میں وہ پھنس جانے کے بعد کبھی بھی چھوٹ نہیں سکیں گے. لیکن یہ اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی کو حقیقت میں سمجھ نہیں پا رہے، احساس نہیں ان کو ہو رہا ہے. ان الذين هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. مشفق اشفقہ سے بنا ہے، اس میں محبت بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتی ہے. ایسی محبت جس میں ڈر بھی لگا ہوا ہو. اگر یہ من کے ساتھ آتا ہے تو اس میں خوف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اعلیٰ اور فی اس کے بعد آتا ہے تو اس میں محبت کے معنی نمایاں ہوتے، زیادہ ہوتے ہیں. یہ اشفقہ مشفق کبھی من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی اعلیٰ اور فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو ایسی محبت جس میں ڈر بھی لگا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شفقت، مشفقون. تو بلا شبہ وہ اپنے رب کی خشیت سے لرزہ رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، آیات پر، اللہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ موحد ہے، اصل موحد ہے. یعنی ایمان یہ ہے کہ آدمی کائنات کو بے خدا فرض نہ کرے، کائنات کو یہ نہ مانے کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، یا یہ بھی نہ مانے کہ وہ ایک سے زائد خدا ہے. ایمان یہ ہے کہ آدمی توحید کا اقرار کرے، توحید کا قائل ہو، توحید کا اس کے پاس علم ہو، توحید کا اس کے پاس فہم ہو، یقین ہو، توحید پر کامل ایمان ہو، اللہ کی تمام صفات کا علم ہو، ان پر یقین ہو، اور ان کا اقرار بھی ضروری ہے، اس اقرار بھی کرتا ہو. تو وہ اپنے رب پر، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے.
دیکھیے ایمان خود پہلے ذکر کیا کہ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، ایمان، لیکن شرک بھی ذکر کر دیا کہ وہ شرک نہیں کرتے، اللہ ہی کو اپنا خالق، مالک، رازق، حاکم اور رب مانتے ہیں، پالنے والا پوسنے والا وہی ہے، اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور یہ ان کی اور خوبی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کہ وہ بے شمار اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن حصہ لینے کے بعد بھی وہ ڈرے رہتے ہیں، لرزہ رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کے یہاں جو ہے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ سوچ سوچ کر وہ ڈرے رہتے ہیں، لرزہ رہتے ہیں کہ والذین یؤتون، وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ بھی ان کو توفیق ہوتی ہے دینے کی، وہ چاہے اب نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو، صدقات خیرات کی توفیق ہو، جو بھی کچھ ہو، وقلوبہم وجلہ، ان کے دل لرزہ رہتے ہیں، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، ان کے دل خوف میں رہتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور جب اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو پتہ نہیں ان کے اعمال اللہ کے حضور قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ان کا بدلہ ملے گا، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے نہیں پسند کیا ہے، نیکی کے اعمال کر رہے ہیں اور فکر ہے ان کو۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ برے اعمال کر کے اتنے نہیں ڈرتے جتنے صحابہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ برے اعمال کر کے نہیں ڈر رہے ہیں ہم، اور وہ نیک اعمال کر کے، دیکھیے نیکی کی تعلیم ہے یہاں پر، نیک اعمال کی تعلیم، الذین یؤتون ما آتوا، یہ نیکی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کرتے تھے، حصہ لیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، نمود و نمائش نہیں تھی ان کی، وہ راہ خدا میں خرچ کرتے، اور جو کچھ خرچ کرتے اس میں نمائش فخر کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ احساس ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں یہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اتنا ان کو ڈر، اتنا ان کو خوف اور اتنا ان کو احساس اس کا رہتا تھا کہ اللہ کی شائع نشان ہم نے اعمال کیے یا نہیں کیے، اتنا ان کے اندر اپنے اعمال کو کرنے کے بعد احساس ہوتا تھا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں کے کاموں میں تیزی کرنے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، وهم لها سابقون، اور ان نیکی کے اعمال کو پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اپنی تیزی دکھاتے ہیں۔ تو جو شروع میں آیت آئی تھی قد افلح المؤمنون، یہاں اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کامیابی کن کا مقدر ہے، فلاح کن کو حاصل ہونے والی ہے، تو یہ ہے وہ لوگ جو بھلائیاں اور کامیابیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، اور یہ ان نیکیوں کے ثمرات پا کے رہیں گے، نہ کہ وہ لوگ جو ہمارے استدراج کو اپنی فتوحات سمجھ رہے ہیں، یعنی اوپر جو جن کا ذکر آیا تھا، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، ان کو طاقت اور قوت دے رکھی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں وہ کامیاب ہونے والے، یہ ہے اللہ کے چہیتے، یہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بازی لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اور ان کو اس کا احساس لگا رہتا ہے ہر وقت کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو اس دنیا میں انسان جو کچھ پاتا ہے وہ بہرحال خدا ہی کے دیے سے پاتا ہے، اور اس کی حیثیت اللہ کے انعام کی ہے، اور اللہ انعام اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو، اور آخرت میں اس کا جو کچھ اس نے یہاں کیا ہوگا وہ اس کو پائے گا، وہ دیکھے گا، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کہا کہ یہ ہے اصل بھلائیوں کو پانے والے، خیر کے کاموں میں حصہ لے کر اللہ کو خوش کرنے والے۔ آیت نمبر 61 تک ہم پہنچے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔